السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور کل گزشتہ کا سبق آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ آج ہم جامع ترمذی جلد اول کا 5واں سبق پڑھیں گے، اور آج کے اس سبق میں ہم باب کراہیت الاستنجاء بالیمین سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام طالبات کتاب کا صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ باب کراہیت الاستنجاء بالیمین، یہ باب ہے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی کراہیت کے بیان میں، یعنی دائیں ہاتھ کا قضاء حاجت کے وقت استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے۔ به قال حدثنا محمد بن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان بن عیینة عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى ان یمس الرجل ذکرہ بیمینہ۔ حضرت ابو قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو، مردوں کو دائیں ہاتھ کے ذریعے شرمگاہ کو چھونے سے منع فرمایا ہے، یعنی قضاء حاجت کے وقت استنجا کے لیے، صفائی کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وفی الباب عن عائشہ وسلمان وابی ہریرہ وسہل بن حنیف، اور اس باب میں ان صحابہ سے ان معنی کی روایات نقل ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ جو حدیث ہم نے ترجمۃ الباب کے متصل ذکر کی ہے، اس حدیث کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح، اپنے طریق اور سند کے اعتبار سے حسن اور صحیح ہے۔ وابو قتادہ اسمہ الحارث ابن ربیعی، حضرت ابو قتادہ کا نام ذکر کیا ہے کہ ان کا نام ہے حارث بن ربیعی۔ امام ترمذی کی عادت ہے کہ روات کے تراجم اور روات جو ان کے مختصر حالات، نام، کنیت، نسبت، اس کا ذکر کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو پڑھا، ان کے نام کا ذکر آیا، اور پیچھے ہم نے امام اعمش کے نام کو پڑھا، امام ترمذی نے نام ذکر کیا کہ ان کا جو نام ہے وہ سلیمان بن مہران ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عمر یہ ذکر کیا۔ والعمل على هذا عند اہل العلم کرہ الاستنجاء بالیمین، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ استنجا بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا
وہ مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے۔ باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھر کے ذریعے سے استنجا کرنا، اس کا بیان۔ اس سے وہ پتھر مراد ہے جو پتھر اذیت نہ دے، نقصان نہ دے۔ ہاں وہ پتھر کہ جو نوکدار ہو اور جس کے استعمال سے نقصان کا اندیشہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دیگر پتھر اس کا استعمال کرنا طہارت کے لیے، صفائی کے لیے اس کی اجازت ہے، اور یہ سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ به قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے مرویہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی سے یہ کہا گیا، کیا تم کو تمہارے نبی نے ہر چیز کا علم سکھایا ہے، ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، یہاں تک کہ الخراء قضاء حاجت کے وقت بیٹھنے کا طریقہ بھی؟ تو فرمایا سلمان نے اجل جی ہاں نہانا۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے یہ باتیں نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن قضاء حاجت کے وقت کن کن باتوں کی تلقین فرمائی اور تعلیم فرمائی ہے۔ جی وہ فرما رہے ہیں نہانا ان نستقبل قبلۃ بغائط او ببول، کہ ہم پیشاب وغیرہ کے وقت قبلہ کی طرف رخ کریں، اس سے منع فرمایا۔ او ان نستنجی بالیمین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دائیں ہاتھ سے طہارت حاصل کرنے سے منع فرمایا۔ او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار، اور اس بات سے ہم کو منع فرمایا کہ ہم 3 ڈلوں سے، 3 پتھروں سے کم سے استنجا کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال طہارت کے لیے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے استنجا کرے تو 3 پتھروں کا استعمال کرے۔ بہرحال اس کے حوالے سے جو ائمہ کا اختلاف ہے، تفصیل ہے، وہ ہم آئندہ ذکر کریں گے اور پڑھیں گے۔ آگے ان نستنجی برجیع او بعظم، اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم گوبر کسی جانور کا، گائے کا، بھینس کا گوبر یا کسی بھی ہڈی سے استنجا کریں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی تعلیم اور ہدایات فرمائی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس حدیث میں چند 4 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے وقت استقبال قبلہ نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ تیسرا یہ کہ 3 سے کم پتھروں کا استعمال نہ ہو۔ اور چوتھا یہ کہ کسی ہڈی یا گوبر کا استعمال نہ کریں۔ وفي الباب عن عائشة وخزيمة بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب عن أبيه قال قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح، ان میں سے اس باب میں دیگر حضرات سے بھی روایات مروی ہیں۔ امام ابو عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں حدیث سلمان فارسی کی حدیث وہ حدیث حسن صحیح، وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی ومن بعدهم رأوا ان الاستنجاء بالحجارۃ یجزئ، اور فرما رہے ہیں کہ اکثر صحابہ اور تابعین کا قول بھی یہی ہے۔ اکثر اہل علم صحابہ اور تابعین کا قول بھی یہی ہے کہ استنجا پتھر کے ذریعے سے
استنجا کرنا وہ وہ کافی ہو جاتا ہے، طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ استنجا بالحجارہ، اگر پتھر کے ذریعے سے کوئی آدمی استنجا کر لے تو وہ طہارت حاصل ہو جائے گی اور وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ إِذَا أَنْقَى أَثْرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، اور اگر وَإِن لَّمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ، اور اگرچہ پانی کے ذریعے سے وہ استنجا نہ کرے، پانی کے ذریعے سے استنجا نہ بھی کرے، پتھر کے ذریعے استنجا کرنا وہ کافی ہو جائے گا۔ کب؟ شرط کیا ہے؟ انقى اثر الغائط والبول، جب کہ بول اور براز کا اثر اور اس کی نجاست زائل ہو جائے۔ وبه يقول الثوری وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق، اس حوالے سے جو استنجا بالاحجار کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ سماعت فرما لیں۔ اس مسئلے میں فقہا کا کچھ اختلاف ہے کہ استنجا کے لیے پتھروں کا عدد مسنون ہے یا نہیں۔ استنجا کے لیے پتھروں کا جو عدد ہے وہ مقصود اور مطلوب یا مسنون ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس میں امام شافعی، امام احمد اور اہل ظواہر کے نزدیک استنجا میں انقا بھی واجب ہے اور تثلیث احجار بھی واجب ہے، یعنی امام شافعی، امام احمد اور اہل ظواہر کے نزدیک صفائی مکمل حاصل ہو، اسی کو انقا کہتے ہیں، انقا بھی واجب ہے اور تثلیث احجار یعنی 3 پتھروں کا استعمال کرنا بھی واجب ہے۔ باقی جو امام ابو حنیفہ ہیں اور امام مالک، ان کے نظر صرف انقا واجب ہے اور تثلیث احجار مسنون ہے۔ استنجا کے لیے پتھروں کے عدد کے حوالے سے ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں اختلاف دوبارہ سماعت فرما لیں کہ پتھروں کا استنجا کے لیے پتھروں کا کوئی عدد وہ مقصود اور مطلوب ہے یا نہیں۔ اس میں امام شافعی اور امام احمد اہل ظواہر کا مذہب یہ ہے کہ تثلیث احجار واجب ہے، انقا بھی واجب ہے اور 3 پتھروں ڈلوں کا استعمال کرنا، پتھر سے مراد یہ ریت کا پتھر، مٹی کے پتھر بھی ہو سکتے ہیں، مٹی کے جو ڈلے ہوتے ہیں ان 3 کا استعمال کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جبکہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک استنجا میں انقا صرف واجب ہے، تثلیث احجار یہ مسنون اور مستحب ہے۔ احناف کے دلائل، سب سے پہلے احناف کے دلائل، اگلے ترجمۃ الباب میں جو حدیث آ رہی ہے وہ بھی احناف کا مستدل ہے، جس حدیث کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں اور 2 ڈلوں کا استنجا میں استعمال فرمایا۔ اگر 3 پتھروں کا استعمال واجب اور ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود کو تیسرا پتھر لانے کے لیے ضرور کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ تثلیث کا عدد یہ مسنون ہے، مستحب ہے، واجب نہیں۔ دوسری دلیل امام احناف کی طرف سے وہ یہ ہے جو سنن ابی داود کی روایت ہے، آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، اس روایت کے الفاظ اگر ہم دیکھیں، امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور وہ روایت کتاب الطہارہ میں ہی ہے۔
شروع کے ابواب میں ہی ہے، اور وہ روایت کے الفاظ یہ ہیں: من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، کہ جس میں تصریح ہے کہ ایتار یعنی تثلیث 3 کا عدد وہ مستحب ہے، واجب نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو استنجا کرے چاہیے کہ وہ ایتار کا خیال رکھے، یعنی تثلیث کا طاق عدد یعنی 3 کے عدد کا خیال رکھے، بس جو ایسا کرے تو بہت اچھا، جو نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایتار مستحب ہے، واجب نہیں۔ 2 حدیثیں ہمارے مستدل ہیں۔ تیسری حدیث جس میں سنن ابی داود کی روایت حضرت عائشہ سے مرفوعا نقل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه۔ یہ الفاظ ہیں سنن ابی داود کے اور کتاب الطہارہ باب الاستنجاء بالاحجار کے۔ دوبارہ الفاظ سن لیں، حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو جائے تو چاہیے کہ 3 پتھر ساتھ لے جائے، یستطیب بہن، ان 3 پتھروں سے وہ طہارت حاصل کرے، فإنها تجزئ عنہ، اس لیے کہ یہ 3 پتھر اس کو کافی ہو جائیں گے۔ اب ہمارا استدلال اس حدیث سے وہ اس طرح ہے کہ اس حدیث میں لفظ ہے انہا تجزئ عنہ، یہ تجزئ عنہ کا جو جملہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ مقصود اصلی انقاء ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، نجاست کا زائل کرنا ہے، اصل مقصود انقاء ہے، اور کوئی عدد مخصوص بالذات، مخصوص یا مقصود بالذات نہیں، کوئی عدد مخصوص وہ مقصود بالذات نہیں ہے، لہذا جہاں جہاں تثلیث کا حکم ملتا ہے وہاں منشا یہ ہے کہ یہ عدد انقاء کے لیے عام طور پر کافی ہو جاتا ہے، یعنی کہ عموماً عام استعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ یہ ڈلوں کا استعمال کرنا وہ طہارت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں عام کچھ احادیث میں تثلیث کا ذکر آتا ہے، وگرنہ منشا اور مقصود وہ صرف انقاء ہے، عدد مخصوص مقصود بالذات نہیں ہے۔ یہ احناف کے دلائل تھے۔ خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک پتھروں کے استعمال میں کوئی عدد مسنون، کوئی عدد مقصود نہیں ہے۔ احناف اور مالکیہ کے نزدیک استنجا میں پتھروں کے استعمال کے لیے کوئی عدد وہ کوئی مقصود اور مطلوب نہیں ہے، ہاں 3 پتھروں کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ کمی زیادتی اصل مقصود انقاء ہے، انقاء واجب ہے۔ ایک آدمی ہے، ممکن ہے کہ نجاست کے پھیلاؤ ایسا ہو کہ 3 پتھروں کے استعمال سے بھی طہارت یا صفائی حاصل نہ ہو سکتی ہو، تو اس آدمی کے لیے لا محالہ صفائی اور ستھرائی کے لیے تیسرے سے زیادہ پتھر کا استعمال کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اس لیے مقصود ہے وہ انقاء ہے، نجاست کو زائل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے، وہ مقصود ہے انقاء، اور یہی واجب ہے۔
تثلیث احجار یہ مسنون ہے اور مستحب ہے، واجب نہیں، جبکہ شوافع اور حنابلہ کے نزدیک انقاء بھی واجب ہے اور تثلیث احجار بھی واجب ہے۔ احناف کے دلائل آپ کے سامنے آگے۔ سنن ابی داود کی 2 روایات، ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، یہ بھی کتاب الطہارہ کا باب ہے۔ اور دوسری روایت حضرت عائشہ سے مروی ہے، اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه، یہ کتاب الطہارہ کی روایت ہے، باب الاستنجاء بالاحجار۔ اور اس حدیث سے ہم نے کس طرح استدلال کیا کہ لفظ تجزئ عنہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مقصود اصلی انقاء ہے، کوئی عدد مقصود بذات نہیں ہے۔ اگلا باب ہم پڑھتے ہیں، باب فی الاستنجاء بالحجرین۔ اور تیسری جو دلیل ہے وہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگلے ترجمۃ الباب میں جو حدیث آ رہی ہے یہ بھی احناف کا مستدل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے۔ باب فی الاستنجاء بالحجرین، بھی 2 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنے کے بعد بیان۔ وبه قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي 3 أحجار، قال فأتيت بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے نکلے تو فرمایا آپ نے کہ میرے لیے 3 پتھروں کو تلاش کرو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 پتھر اور 1 گوبر کا ٹکڑا لے آیا۔ فأخذ الحجرین وألقى الروثة، آپ نے 2 مٹی کے ڈلے تو لے لیے اور آپ نے وہ ٹکڑا گوبر کا نجاست کا وہ پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ تو نجاست ہے، یہ تو نجاست ہے۔ یہ حدیث بھی مستدل ہے احناف کی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جس میں آپ نے 3 پتھروں سے کم سے استنجا کیا۔ اب یہاں پر ایک اور بہت سارے اس حدیث پر شوافع اور دیگر ائمہ کی طرف سے اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عدم یہ 3 کا عدد ذکر نہیں، یہ تو عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ یہاں وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ تو ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر 2 ڈلوں کو پکڑ لیا، لے لیا، تیسرے پتھر کے متعلق کوئی ذکر نہیں ملتا، تو عدم ذکر عدم وجود کو تو مستلزم نہیں ہوتا، یعنی کہ ایک چیز کا ذکر نہ ہو یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ اس کا وجود بھی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی حضرت عبداللہ سے یا دوسرے کسی صحابی سے تیسرے پتھر کا بندوبست کر لیا ہو اور منگوا لیا ہو، راوی نے روایت میں ذکر نہ کیا ہو تو اس بات کا بھی تو احتمال ہے۔ عدم ذکر نہ ہونا یہ عدم وجود کا مستلزم نہیں بنتا کہ ایک چیز ذکر نہیں تو ضروری نہیں اس کا وجود بھی نہ ہو۔ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پتھر اس موقع پر بھی استعمال کیا ہو، راوی نے روایت میں ذکر نہیں کیا، اس کا بھی احتمال ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 پتھروں کا استعمال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ تو اس کا جواب یہ سن لیں کہ بہترین جواب اس کا یہ ہے کہ راوی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اور
یہ اصول سمجھ لیں کہ وہ راوی تیسرے پتھر کے حوالے سے سکوت اختیار کرنے والے ہیں، سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ اور ایک اصول سمجھ لیں، اصول یہ ہے کہ السکوت فی معرض البیان یقوم مقام النفی، کہ بیان والے موقع پر خاموشی دلیل ہوتی ہے نفی کی۔ یہاں پر تو موقع تھا بیان کرنے کا کہ ایک ہی حضرت عبداللہ بن مسعود جو وہاں موجود تھے، وہ حدیث جب نقل کر رہے ہیں، یہ موقع تھا اس واقعے کو تفصیلاً وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کا۔ اس بیان والے موقع پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا وجود نہیں ہے۔ تو ایک اصولی بات ہے کہ بیان والے موقع پر خاموشی نفی کی دلیل ہے، نفی کے قائم مقام ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا منشا آداب استنجا کو بیان کرنا ہے، لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پتھر منگوایا ہوتا تو وہ اس کا تذکرہ ضرور فرماتے۔ نیز سیاق حدیث یہ بتلا رہا ہے کہ وہ جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پتھر نہیں مل رہے تھے، اس لیے تو حضرت عبداللہ گوبر کا ٹکڑا اٹھا لائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتھر لانے کا کہا تھا۔ یہ جگہ بھی ایسی تھی کہ جہاں پر پتھر کا ملنا بھی دشوار تھا۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے پتھر کا استعمال کیا ہوتا تو لا محالہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو ضرور ذکر فرماتے، نقل فرماتے۔ تو بیان والے موقع میں سکوت یہ نفی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ السکوت فی معرض البیان یقوم مقام النفی۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا اختلاف بھی تھا اور امام احناف کی طرف سے دلائل ہیں اس آج کے سبق میں، اور اس حدیث پر جو شوافی کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے، آج ہم نے اس اعتراض کو تفصیل سے پڑھا اور اس کا جواب پڑھا ہے۔ اگلی عبارت میں امام ترمذی اس حدیث کی سند پر کلام فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث، اس حدیث میں بھی اضطراب ہے۔ یہ چونکہ آگے لمبی بحث ہے، اس میں امام ترمذی وہ ابو اسحاق جو کہ اس سند کے مدار الاسناد راوی ہیں، ابو اسحاق سے ان کے 6 شاگردوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جن میں اضطراب آ جاتا ہے، اس اضطراب کو بھی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور پھر امام ترمذی کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا خلاصہ بھی انشاءاللہ میں تھوڑا اس کا خلاصہ اور اشارہ دے دیتا ہوں۔ امام ترمذی ان 6 کے 6 شاگردوں کے طرق سے روایت نقل کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ھذا حدیث فی اضطراب، کہ اس حدیث کی سند میں بھی اضطراب موجود ہے۔ یہاں پر میں نے کل بتایا تھا، کل سے پیوستہ سبق میں، کہ اضطراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اضطراب المتن، اضطراب السند۔ اضطراب المتن یہ کہ الفاظ متن میں اختلاف ہو، ایسا کہ تطبیق و ترجیح کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اضطراب، جس کی وجہ سے وہ حدیث قابل حجت، قابل عمل، قابل استدلال نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کا کوئی متابع موجود نہ ہو۔ بہرحال ایک ہوتے اضطراب اضطراب السند، کہ ایک ہی راوی اپنے متعدد طرق سے اس روایت کو کبھی مرفوع ذکر کرے، کبھی موقوف ذکر کرے، کبھی مرسل ذکر کرے، اس کو اضطراب السند کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس حدیث میں اضطراب ہے، 6 شاگرد ابو اسحاق کی روایت کر رہے ہیں اور اس حدیث میں اضطراب ہے۔ دوسری بات جو یہاں ذکر کی ہے امام ترمذی نے، وہ اس اضطراب کو رفع کرنے کے لیے انہوں نے 2 ائمہ حدیث سے سوال کیا، عبداللہ بن عبد الرحمن سے سوال کیا، انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امام ترمذی سے سوال کیا، امام ترمذی نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔
حالانکہ امام بخاری سے، امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری سے سوال کیا، امام بخاری نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، حالانکہ امام بخاری نے یہ حدیث اپنی کتاب بخاری شریف میں ذکر کی ہے۔ ان کے نزدیک اس طرق میں سے ایک طرق ان کو صحیح قرار دیا ہے اور دیگر طرق کو ضعیف قرار دے کر مرجو قرار دیا، اور ایک طرق کو ضعیف قرار دیا۔ آگے امام ترمذی نے پھر امام بخاری کا جو طریق جس کو صحیح قرار دیا اس کا رد کیا آخر میں، اور فرمایا کہ وہ طریق جو امام بخاری نے صحیح قرار دیا وہ صحیح نہیں، بلکہ وہ طریق جو میں نے اپنی سند میں جس سند سے میں نے ذکر کی، اسرائیل کی سند سے ذکر کیا، یہ طریق زیادہ صحیح ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ جو کہ میں نے ترجمۃ الباب میں متصلاً جس طریق کو ذکر کیا اور جس طریق کو میں نے اصل حدیث کا طریق بنایا ہے، یہ طریق ہی سب سے اثبت اور اشبہ ہے۔ یہ آئندہ کے سبق کا میں نے اشارہ کر دیا ہے، خلاصہ بیان کر دیا ہے، 3 امور ہیں ان کا ذکر کر دیا ہے اللہ رب العزت سے، اور امید ہے آپ نے آج کے سبق کو سمجھ لیا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔